الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اس پیارے وطن کی محبت کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا جائے اور کوشش کی جائے جو اپنی جو سوچ ہے مثبت سوچ اس کا اظہار کیا جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو پیغام ہے کچھ اثر کرے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جس جذبے اور محبت کے ساتھ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو آج جو ہے کچھ دن پہلے ہم الحمدللہ اس تعلیم پہ بات کر رہے تھے، تو آج ہم نے سوچا کہ وہ علماء اکرام جو کہ فرقہ پرستی اور فرقہ بندیوں میں سے نکل کر لوگوں کو بھائی چارے اور محبت کا، اخلاقیات کا اور قریب آنے کا درس دے رہے ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے علماء کی سب کی، اور وہ ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں جس میں بہت سارے نام ہیں، اب نام کیا لینے، الحمدللہ سبھی لوگ آپ جانتے ہیں کہ کون سے وہ علماء ہیں مختلف فرقوں کے کہ جو بھائی چارے کا درس دے رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے جو معاشرے کی ہماری کیفیت ہے، جو اس وقت معاشرے کی جو حالت ہے کہ جہاں پہ وہ جو پرانے زمانے میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے پڑوس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں، تو ایک محلہ جو ہے یوں یہ خاندان لگتا تھا، وہ تو ناپید ہو گئی وہ محبت۔ اب تو گھروں میں بھی جو ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی چار دیواری کے اندر بھی مختلف جو ہے فرقہ پرستی کے نظریات جو ہے ان کا پرچار ہو رہا ہے، اور اب اتنی دوریاں ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا جو ہے نا وہ بھی پسند نہیں کیا جا رہا۔ اور اگر یہی سلسلہ رہا اور ہم اپنے مفاد کی خاطر اپنے جو ہے مطلب کے لیے اپنی خود غرضی کے لیے اگر اس طرح ہم جو ہے نفرتیں پھیلاتے رہے تو آنے والے وقتوں میں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ تو ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن پھر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو شاید ابھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ ہم یہ بات سوچ رہے ہیں، میرے جیسے آدمی جو سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا خاص کرم کی وجہ سے سوچ رہے ہیں، ورنہ یہ تو اب سوچنے کا ہمارے دیکھتا ہوں دوستوں میں یا دوستوں احباب میں سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ان کے پاس اس طرف۔ تو لہٰذا جو ہے ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور ان علماء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جو اس کام کو کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ہماری محبت بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہے گا تو الحمدللہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، وگرنہ باہر سے آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں گے، اور ایک نفرتیں اتنی زیادہ چلے جائیں گی کہ ہم خود ہی ٹوٹ جائیں گے، کسی کو باہر سے آ کے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم سب اس پہ سوچیں، غور کریں، اور اپنے تائیں بھی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں، نفرتیں دور کریں۔ اور دیکھیں ہمارا دین بھی کہتا ہے الحمدللہ کہ جو ہے جو صبر کرنے والے اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذباتی ہو جانا یا چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ غیبت ہے، تہمتیں ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایسی چیزوں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کا نام سن کر بھی ہم جو ہے وہ ہمیں کہہ آ جاتی ہے، لیکن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور ہونا ہے اور ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ میری گزارش تھی۔ تو اب میں درخواست کروں گا اسماعیل بھائی صاحب کو کہ وہ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں۔ تو اسماعیل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مشتاق حسین ساجد صاحب کا میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو ایک بنایا کہ ہم بھی کچھ ان الجھے ہوئے معاملات کے اندر کچھ اپنا کردار کر سکیں۔ آج میرا خیال میں دور نہیں ہے اس بات سے کہ صبح آپ اٹھ کر اگر جناح اسپتال چلے جائیں یا ریلوے اسٹیشن چلے جائیں یا کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، گراؤنڈ تو ہے مگر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، ہاسپٹل تو ہاسپٹل ہے مگر کیا ڈاکٹر دل رکھتے ہیں اتنا کہ غریب آدمی کو دیکھا جائے زیادہ؟ بات وہیں آ گئی بھائی چارگی کی۔
کہ ہم پاکستانی تو ہیں مگر کس طرح کے ہیں. ہمارے اندر تعلیم تو ہے مگر تعلیم کا استعمال ہے. مساجد میں بھی لاتعداد جگہ سر دیکھا گیا ہے لاتعداد بہترین لاؤڈ اسپیکر لگ گئے ہیں, آواز بھی بہت دور تک جا رہی ہے, لیکن دین ہے کہاں ہمارے اندر؟ دین ہے ہی نہیں. اور بظاہر جو دین دینا چاہ رہے ہیں وہ پھولوں کے ہار پہن کر بڑے انداز سے گاڑیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ صرف 12 ربیع الاول کو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یا کسی اہم موقع پہ جہاں دعوت ہو لنگر ہو پھر کہتے ہیں دین نہیں. تو دین دینا علماء نے ہے اور لینا ہم نے بھی ہے, ہماری بھی, پر اس میں بے شک بہت بڑی کردار ہے کہ آپ ٹیچر ہیں, بے شک آپ نے دے دیا تعلیم بچوں کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے سیکھ کر گئے. کل آپ کا کام ہے اس سے دوبارہ پوچھنا کہ بیٹا کیا سیکھا تھا کل, آپ مجھے ذرا دوبارہ بتاؤ, یا اپنے گھر سے کیا سیکھا. تو گھر والے بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں اور ہم بھی دھیان نہیں دے رہے, تو یہ پیڑ کی ہی شکل ہوگی کہ یا تو پیڑ آڑا ٹیڑھا ہو جائے گا, کل کو روڈ پہ گاڑیوں سے ٹکرائے گا, یا ٹوٹ دیا جائے گا. تو پیڑ جب لگا رہے ہو تو اس کی حفاظت بھی کرو, اس کا خیال بھی کرو. آج ہر طرف رشوت ہے, خواہ پولیس کا ادارہ ہو, لاشوں پہ سودے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ پہ سودے ہو رہے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, ہمارے روڈ کے اوپر ایک پانی کا بہت عجیب سا معاملہ تھا. وہ شخص پیر رکھ کر ٹاپتا جا رہا ہے, میری گلی کا معاملہ نہیں تھا. تو ہمارے دودھ والے نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اس کا حل کیا جائے. تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, میں نے اس شخص کو آواز لگائی کہ ہم سب اگر کٹے, تو اس نے کہا, جواب یہ دیا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس بات سے, میں تو چل رہا ہوں. تو یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں, لیکن وہ لوگ بھی تھے جو ہم فکر کر رہے تھے, وہ نہیں فکر. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے ہمیں اچھے لوگ بھی ملیں گے. آپ نکلو تو صحیح, ٹیم ورک بنو, اچھے لوگ ہمارے جیسے بھی ملیں گے اور ان جیسے لوگ بھی ملیں گے جو اس وقت پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں, یا فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یا پولیس کو. تو پولیس کو اگر آپ گالی بکتے ہو یا فوج کو, تو غلط کرو گے, اس لیے کہ وہاں بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, وہاں بھی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہاں بھی سب ہے. تو ہم ہر جگہ ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان بعد میں, پہلے پاکستانی ہیں. اور ایک شناختی کارڈ جیب میں رکھ کے گھومنے والے لوگ ہیں, ایک جھنڈے کے نیچے ہیں. بعد میں بات کیجیے گا فرقے کی, بعد میں بات کیجیے گا تماشے کی کہ کہاں کیا لگ رہا ہے. تو آج کوئی بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا, پڑوس میں پریشانی ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, بچے جا کے 150 روپے روزانہ کے لے کر آتے ہیں, اس سے ان کے گھر کا معاملہ چل رہا ہے. مائیں دھیان نہیں دے رہی, والد دھیان نہیں. ایک عجیب سا یہ حقیقت ہے, آپ نے جو بات کی اس کو بڑھاتا چلوں, کہ ایک ذہنی کشمکش ہے. ہر کوئی لڑنا چاہ رہا ہے, ہر کسی سے بات بات پہ لڑ رہا ہے, الجھ رہا ہے, ٹینشن میں ہے. تو یہ ٹینشن ایسے ختم ہوگی کہ آپ ہمارے جیسے لوگوں میں جڑیں, ہماری حوصلہ افزائی کریں. ہم جو کر سکتے تھے, ہم یہ پیغام دینے میں ہمارا کیا خرچہ آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا. ہم ایک 5 منٹ 10 منٹ اگر اپنے وطن کے لیے نکال رہے ہیں, اپنے دین کے لیے نکال رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کام کو کرو. قائد اعظم بھی ایک انسان تھے, لیاقت علی جوہر بھی انسان تھے, یہ سب لوگ جو گزر گئے اپنا اپنا کام کر گئے. خواہ نبی کی بھی بات اٹھا لو, تو اب جو ہے کوئی دین میں علماء ہمارے پہ, امت پہ آئی ہے اس کی ذمہ داری, وہ ہم سے ہی پوچھا جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں. تو سر یہ آپ کی بات بہت پیاری ہے, اس پہ موضوع ہم چلا رہے ہیں, لوگوں سے انشاءاللہ تعاون چاہیں گے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور جڑیں. تو یہ نہیں دیکھیں صرف کفن اس کو دینا ہے جو مسلمان ہے, کفن ہر اس لاش کو دینا ہے جو بے سر و سامان پڑی ہے, کیونکہ اس کا تن ڈھانپنا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا اللہ سے معاملہ ہے کہ اس کا دین کیا ہے, اس کا معاشرہ کیا تھا, یا اس کا کیا فرقہ تھا. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ کفن ڈالا یا نہیں ڈالا. تو یہ موضوع چھیڑتے ہیں تو بہت لمبا بھی ہو جاتا ہے. تو مختصر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو حفاظت میں رکھے, ہماری فوج کو, پولیس کو, اسپتال کے اداروں کو. ہر جگہ صرف اور صرف پیسے مانگے جا رہے ہیں اور رشوت مانگی, اس کو کیسے ختم ہوگا؟ انشاءاللہ ایسی ہوگا. آپ سب مل کر تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالیں, ہمارا ساتھ مت دیں, خود ایسی ٹیم ورک بنا لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ ہی جڑ جائیں, آپ اپنے طور پہ کریں, ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں, ہم سب انشاءاللہ کریں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا اور ایک اچھا پیڑ لگے گا انشاءاللہ, آنے والے وقت میں چھائیں دے گا. پاکستان زندہ باد. ہم تو یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ رہے گا اور تا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ, اور دین بھی پنپے گا انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اسماعیل بھائی نے آپ بڑے اچھے انداز میں کوشش کی اپنے جذبات کو آپ تک پہنچانے کی. اور یہ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ تعلیم ہی ہے, لیکن یہ تمام جو معاملات ہیں یہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں تعلیم سے, اور تعلیم سے یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا حصہ ہے یہ, اور تعلیم وہی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پیغام جو تھا وہ اقرا ہی آیا تھا کہ آپ جو ہے پڑھیے. تو اسی سے ساری یہ شاخیں نکلتی ہیں. روشنی کا منبع اور مرکز جو محور ہے وہ وہی ہے تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اس کا یہ حصہ ہے.
تو اسی کو ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے آگے. اور رہی جیسے ابھی اسماعیل بھائی نے بات کی کہ ہماری پاک فورس جو ہیں، ہماری پاک آرمی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سے ہم پروگرام رکھیں گے. اس سے پہلے میں کئی 1-2 کالم بھی اس حوالے سے لکھ چکا ہوں الحمدللہ، تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی، تو یہ تربیت کے بہترین نمونے ہیں، تو اس سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ الحمدللہ آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.